العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعلى علاماتك وبارك وسلم. علی جناب حضرت العلامہ مولانا حافظ قاری محمد عبد القادر الصحاب و دیگر حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین محترم و سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے حبیب خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارکہ میں پیدا فرمایا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہی کی توفیق سے آج ہم یہاں پر اس کے حبیب کا ذکر سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں میں سب سے افضل مقام و مرتبہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، اور پھر تمام انبیاء میں جس کو سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، جس کی عظمت، جس کی شان و رفعت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے اس ارشاد مبارکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے ذریعے اجاگر فرماتا ہے، ایسی شان، ایسا مقام، ایسی رفعت، ایسی شان و شوکت عطا فرمائی ہے کہ ہم گنہگار مخلوق کی زبانوں سے آپ کی تعریف و توصیف تو ممکن ہے ہی نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ جس کا مقام عطا فرمائے، جس کو بلندیاں عطا فرمائے، ہم اپنی گنہگار زبانوں سے پھر ایسے حبیب خدا کی تعریف کیسے کر سکیں گے؟ لیکن اللہ رب العزت ہی کی توفیق ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہم کو عطا ہے کہ آج ہم اس کے حبیب کا تذکرہ سنانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام انبیاء میں آپ کو ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک آپ کی کوئی نظیر اور کوئی مثال پیش نہ ہو سکے گی. آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کمالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی تقریر کی طرف آتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، ان کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو منتخب فرمایا ہے، جس کا سلسلہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ختم نبوت کا تاج پہنایا اور آپ کو خاتم النبیین کے لقب سے سرفراز فرمایا. بس قیامت تک آپ ہی کی نبوت باقی رہے گی، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دیگر انبیاء سے جو کمالات عطا فرمائے ہیں، دیگر انبیاء کی بنسبت جو خصوصیات عطا فرمائے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کبھی دنیا میں انبیاء کو مبعوث فرماتا تو ایک کے ساتھ کوئی دوسرے نبی بھی موجود ہوتے، یعنی ایسا ہوتا کہ ایک ہی وقت میں ایک سے زائد انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا میں موجود ہوتے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر حضرت شعیب علیہ السلام، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور ایک ہی وقت میں ایک سے زائد نبی موجود ہیں. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ہمارے نبی کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا
تو فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو یکتا بھیجا ہے، آپ کے ساتھ کوئی دوسرا نبی دنیا میں آنے والا نہیں ہے، بلکہ کہنے تو دو یوں بھی کہا جائے کہ محبوب جس طرح ہم ہماری ربوبیت میں یکتا، تم ویسے اپنی رسالت میں یکتا ہے، یعنی آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی دوسرے نبی کو یہاں پر دنیا میں نہیں بھیجا بلکہ آپ کو تن تنہا بھیجا ہے۔ اور پھر دوسرا، جب انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دنیا میں مبعوث فرماتا تو کسی خاص قوم کے لیے یا کسی خاص ملک کے لیے یا کسی خاص قبیلے کے لیے نبی بنا کر بھیجتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو دنیا میں مبعوث فرمایا تو کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، محبوب ہم نے آپ کو صرف نہ عرب کے لیے نہ صرف عجم کے لیے بلکہ ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر یوں دیکھیے کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام کو جب بھیجا جاتا تو ان کا جو وقت ہوتا، ان کی جو مدت ہوتی، ایک مقررہ مدت ہوتی، یعنی جب اللہ تعالیٰ ایک نبی کو مبعوث فرماتا تو ان کی شریعت کے احکام نافذ ہونے لگتے، ان کے جو شریعت کے جو قوانین ہوتے اس پر عمل پیرا ہونے لگتے۔ لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی دوسرے نبی کو، کسی دوسرے رسول کو مبعوث فرماتا تو پہلے نبی کی شریعت اور ان کے احکام کو موقوف کر دیا جاتا، یعنی روک دیا جاتا، پھر دوسرے نبی کا سلسلہ شروع ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی منزلت عطا فرمایا، ایسا مقام عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہنا دیا اور فرمایا اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، بس قیامت تک آپ ہی کی نبوت باقی اور برقرار رہے گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو ایسے کمالات عطا فرمائے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو جب یہاں پر دنیا میں بھیجنا تھا تو فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، کیا فرمایا؟ انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ کیا بنا کر؟ گواہ بنا کر بھیجا ہے، یعنی ایک دلیل ہے، ایک پروف ہے، ایک گواہی دینے والے ہیں۔ تو عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ ایسا ہوا کہ کوئی شخص اگر کوئی عدالت میں مقدمہ لڑ رہا ہے اور اس کے پاس کوئی پروف ہو، کوئی دلیل ہو، کوئی ڈاکومنٹ، کوئی فائل ہو، تو وہ اس کو اچھے منظم طریقے سے بہت زیادہ حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ میرا ڈاکومنٹ گم جائے اور یہ میرا جو پروف ہے، یہ جو میری دلیل ہے کہیں گم نہ جائے، کہیں خراب نہ ہو جائے جس سے میں مقدمہ کہیں ہار نہ جاؤں۔ اور پھر جب وہ اپنا جو مقدمہ، جو اپنی جو گواہ، اپنے پروف کو جب وہ رکھتا ہے تو ایسا آدھا ادھورا نہیں رکھتا ہے کہ وہاں پر جانے کے بعد پھر مجھے ذلت کا سامنا کرنا پڑے، بلکہ وہ اپنے پروف کو مکمل طور پہ تیار کر کے رکھتا ہے جس میں کوئی نقص اور عیب نہ آنے پائے، جس میں کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، ایسا گواہ بنا کر بھیجا ہے کہ آپ کے اندر کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی عیب موجود نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو مکمل طور پر منزہ، مطہر، منور بنا کر بھیجا ہے، آپ میں کبھی کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی عیب موجود ہے ہی نہیں۔ نکالنے والے لاکھ نکال لیتے بیٹھ دے، وہ ان کی کمی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ایسا منزہ اور ایسا مطہر بنایا ہے کہ آپ کے اندر کوئی کمی اور کوئی نقص ہرگز بھی تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا تو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے نا، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام نبوت یعنی منصب رسالت کب عطا فرمایا، یعنی صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کب محسوس ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی بنائے گئے ہیں؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الجسد والروح، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم ابھی مٹی اور جسم یعنی مٹی اور پانی کے درمیان میں ہی تھے، یعنی ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی نہیں، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی بھی نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے نبی کے نور کو صرف پیدا ہی نہیں فرمایا بلکہ آپ کو اپنا نبی بھی منتخب فرما لیا ہے۔
اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی وقت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اور پھر آگے دیکھتے ہیں کہ بھی جب اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے سب سے پہلے جو چیز پیدا فرمائی وہ میرا نور ہے۔ پھر جب میرا نور پیدا کیا گیا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں پر رکھنا مناسب سمجھا تھا اپنی شان کے مطابق میرے نور کو وہاں پر رکھا۔ اب آگے دیکھیے، اس کے بعد جیسے جیسے یہ نور جس چیز سے جڑتا چلا گیا، جس چیز سے بھی جڑتا گیا اس کو سرفرازی عطا کر دیا گیا۔ جیسا کہ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نبی کے نور کو آدم کی جبین میں رکھ دیا، آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ دیا، اور فرشتوں کو کہہ دیا کہ اسجدوا لآدم، اے فرشتوں آدم کو سجدہ کر دو۔ اور اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارکہ میں حضور کا نور موجود تھا۔ جب آدم کی پیشانی میں آیا تو مخلوق مسجود ملائکہ بنا دیا، یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام سے یہ نور جڑ گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں کے سامنے ٹھہرا کر دیا گیا اور تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم دے دیا گیا۔ تو اس طریقے سے یہ نور پھر منتقل ہوتے آتا رہا، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت عیسی علیہ السلام، اس طریقے سے منتقل ہوتے یہ آتا ہے حضرت عبد المطلب کی پیشانی مبارکہ میں آتا ہے۔ تب ایک واقعہ ہم نے سنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش سے 55 دن قبل، یعنی 55 ڈیز پہلے مکے میں ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا تھا، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ وہ کون سا واقعہ ہے؟ ابابیل کا واقعہ، جس کو ہم ابرہہ کے لشکر سے متصف کرتے ہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ سے 55 دن پہلے ایک بہت بڑا لشکر لے کر ابرہہ نامی بادشاہ آیا تھا۔ کس نیت سے؟ کعبے کو ڈھانے کی نیت سے، کعبے کو گرانے کی نیت سے جب وہ آیا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پر ابابیل پرندوں کے ذریعے سے ایسا عذاب نازل فرمایا کہ وہ سارے پرندے جب اپنی چونچ میں چھوٹا سا کنکر لے کر آتے اور ان ہاتھیوں پر، ان سپاہیوں پر ڈالتے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کنکر کے ذریعے سے ان کو زمین میں دھسا ڈالا تھا۔ تو یہاں پہ ایک چیز قابل غور بتائی گئی ہے کہ جب وہ ابرہہ کا لشکر جب مکے میں آیا تھا نا تو اس نے کیا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے اونٹوں پر قبضہ کر لیا، اونٹوں پر قبضہ کر لیا، یعنی جو سردار مکہ تھے حضرت عبد المطلب، ان کی اونٹوں پر قبضہ کر لیا۔ اور پھر جب وہ بیٹھ گیا تو حضرت عبد المطلب جب اس کے پاس آئے تو وہ یہ سمجھا کہ شاید یہ میرے پاس اس لیے آئے ہیں کہ میں کعبے کو گرانے کی نیت سے آیا ہوں نا، تو یہ منت سماجت کریں گے، مجھ سے ریکویسٹ کریں گے، مجھ سے التجا کر کے کعبے کو نہ گرانے کے لیے کہیں گے۔ لیکن حضرت عبد المطلب جب وہاں پر آئے تو کہے کہ بادشاہ تو نے جو میرے اونٹ قبضہ کر لیے ہیں نا وہ میرے اونٹ میرے حوالے کر دیں۔ کہ بادشاہ حیران ہو کے پوچھتا ہے میں یہاں پہ کعبے کو گرانے کے لیے آیا ہوا ہوں اور آپ کو بس آپ کے اونٹوں کی پڑی ہے؟ تو کہتے ہیں اونٹوں کا مالک میں ہوں، مجھے اس کی پرواہ ہے، وہ کعبے کا مالک خدا ہے، وہ اس کی حفاظت ضرور کر لے گا۔ تو یہاں پر ایک چیز بتائی گئی کہ حضرت عبد المطلب جب وہاں پر بادشاہ کے پاس گئے تھے تو بادشاہ کے پاس ایک ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ وہ ہاتھی کبھی اپنے بادشاہ کو سجدہ نہیں کرتا تھا، لیکن جب حضرت عبد المطلب گئے تو ہاتھی سجدے میں گر پڑا۔ تو علماء نے بتایا کہ ہاتھی نے آخر سجدہ کس کو کیا تھا؟ تو بتایا حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں جو نور نبی نظر آ رہا تھا، ہاتھی اس کے نور کے لیے سجدے میں گر گیا تھا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی برکت ہے کہ جس سے جڑ گیا اس کو سرفراز فرما دیا تھا۔ تو اب دیکھیے جب حضرت عبد المطلب سے وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ منتقل ہوتا ہے، اس کے بعد ماہ رجب میں حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نکاح پڑھا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ حضرت عبداللہ سے نور منتقل ہو کر حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک میں آ جاتا ہے اور رحم میں آ جا کر وہاں پر سما جاتا ہے۔ اب یہاں سے حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کے احوال دیکھیے، وہ بتاتی ہیں کہ جیسا کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی خاتون حاملہ یعنی پریگننٹ ہو جائے تو ہوتا کیا ہے، الحمدللہ شادی شدہ حضرات جانتے ہیں کہ ان کو جو ماہواری والا جو خون آتا ہے نا وہ خون آنا بند ہو جاتا ہے،
وہ کس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ عورت کے خون کو روک دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے بچے کی غذا کا انتظام فرماتا ہے۔ لیکن حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میرا وہ جو ماہواری والا خون تھا نا وہ بند نہیں ہوا تھا۔ تو بتایا گیا کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ وہ خون جو ہوتا ہے نا وہ ناپاک اور گندا خون ہوتا ہے، تو اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ ایسے خون سے میرے محبوب کو غذا دی جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کا روحانی غذا کا انتظام فرما دیا تھا۔ اور آمینہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جس طرح دوسری حاملہ عورتیں اپنے پیٹ میں تکلیف کو برداشت کرتی ہے، تکلیف کو سہتی ہے، لیکن قربان جاؤں میں میرے بیٹے پر، میرے چہیتے میرے لال پر، کہ جب تک وہ میرے پیٹ میں رہا مجھے کبھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، کبھی مجھے تکلیف محسوس نہیں۔ پھر آگے فرماتی ہیں کہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھا ہے، آپ سبھی جانتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ماں کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دیا ہے۔ وہ کس لیے؟ ماں کا مقام جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اتنا بلند فرمایا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس وقت بچہ پیدا ہونے لگتا ہے، جس وقت ڈیلیوری ہوتی ہے نا، تو اس وقت عورت ایک نئی زندگی حاصل کرتی ہے، یعنی وہ مر کر دوبارہ زندہ ہونے والی زندگی لیتی ہے، وہ اتنی زیادہ شدت تکلیف برداشت کرتی ہے وہ۔ لیکن قربان جائے ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر، حضرت بی بی آمینہ فرماتی ہے مجھے نہ کبھی حمل کا درد ہوا تھا، نہ کبھی وقت ولادت کا درد مجھے محسوس ہوا، میرا لال اتنی آسانی سے آ گیا کہ مجھے کوئی تکلیف ہی کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ تھی کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، اس وقت اس سال کی ایک انوکھی بات بھی سنیے کہ ملک عرب میں ہوتا کیا تھا کہ جب کہیں پر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تو وہاں پر لوگ کیا کرتے، لڑکی پیدا ہونے کو عیب سمجھتے تھے عرب کے لوگ، اور خوشی کی بات نہیں سمجھتے تھے، اور اسی لیے اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جس سال میرے آقا کی آمد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس سال سارے کے سارے ملک عرب میں سب کو بیٹے عطا فرما دیے، اور فرما دیا کہ رب نے یہ اشارہ کر دیا کہ میں نے اپنے محبوب کو بھیج دیا ہے، آج کے بعد سے اب بیٹیاں زندہ دفن ہونا بند ہو جائے گی۔ جس وقت سے میں نے میرے محبوب کو بھیجا ہے تو اس وقت سب کو یہ خوشخبری ہے کہ سب کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا، کوئی لڑکی پیدا ہو کے زندہ دفن ہونے والی نہیں رہے گی۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے شان و رفعت عطا فرمائی ہے۔ اب آگے دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے قدم اطہر کی مبارک ذات کے ذریعے سے ہم کو کیا عطا فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، قوم کو ہدایت کی طرف بلایا، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارکہ 1000 سال تھی، وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے 950 سال تک ان کی قوم انکار پر انکار مسلسل کرتے رہی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر دی کہ اللہ ان پر عذاب نازل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرما دیا۔ تو کیسا عذاب آیا تھا کہ ساری دنیا میں بس طوفان ہی طوفان، یعنی پانی ہی تھا، پانی ہی پانی بس۔ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے چاہنے والے جتنے تھے وہ بس ایک کشتی میں محفوظ ہو گئے، اور باقی کی ساری دنیا پانی میں ڈوب گئی۔ تو اب یہاں پر علماء نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو پانی سے دھو دیا، لیکن اس کے بعد کبھی کسی نبی یا کسی نبی کی قوم سے یہ نہیں کہا کہ تم جہاں چاہے سجدہ کر سکتے ہو، جہاں چاہے عبادت کر سکتے ہو، ایسا نہیں کہا، بلکہ ان کے لیے عبادت کے لیے خاص مقام ہوتا تھا۔ یعنی اگر ان کو عبادت کرنا ہوتا تو خاص جگہ پہ آنا تبھی عبادت کرنا۔ لیکن قربان جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی مبارک ذات ایسی تھی کہ جب آپ تشریف لے آئے تو جیسے ہی آپ کے قدم زمین پر رنجا ہوتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محبوب آپ کی آمد کی برکت سے میں نے ساری زمین کو پاک کر دیا ہے، اب آپ کا امتی جہاں چاہے میری عبادت کرے، جہاں چاہے میری نماز کے لیے ٹھہر جائے۔ ساری زمین پر پانی آیا تھا پھر بھی زمین اتنی پاک نہیں ہوئی، میرے نبی کے قدم رنجا ہوئے تو اللہ نے ساری زمین کو پاک کر دیا۔ اب ہم جہاں چاہے رب کی عبادت کے لیے سجدہ کر سکتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ آگے اور سنیے، زمین کو صرف پاک نہیں بنایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین کو پاک کرنے والا بنا دیا ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ وضو پر اگر قادر نہیں ہے تو وہ پھر مٹی سے تیمم کر کے پاکی حاصل کرتا ہے۔
یہ تھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا مقام مرتبہ سب کو عطا فرمایا تھا۔ اور پھر بہت سارے واقعات آپ یہ بھی سنتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جس رات کو ہوئی تھی، اس وقت حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میرے بطن مبارک سے، میرے پیٹ سے ایک ایسا نور روشن ہوا کہ میں عرب میں رہ کر ملک شام کے محلات کو دیکھ رہی تھی۔ بہت ہزار کلومیٹر دور پر فرما رہے ہیں کہ ایسا نور روشن ہوا کہ میں ہزاروں کلومیٹر دور کے ملک شام کے جو محلات تھے وہ میں دیکھ رہی تھی۔ پھر آگے سنیے، کعبۃ اللہ میں جو بت رکھے ہوئے تھے وہ بت کے بل گر پڑے، اور اس کے بعد جو سب سے بڑے بت اور لات اور عزا جو تھے نا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آ گیا ہمارا خاتمے کا دن، اب ہماری کوئی عبادت کرنے والا، کوئی اب ہم کو پوجنے والا نہ ہوگا، اب ہمارے خاتمے کا وقت آ گیا ہے۔ کہ یہاں تک کہ بعض لوگ تو فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ سے یہ آوازیں آنے لگی تھی کہ جو میرا اصلی مقام ہے، کعبۃ اللہ کہتا ہے کہ جو میرا مقام تھا اب وہ مجھ کو حاصل ہونے والا ہے۔ یعنی کفار نے کیا کیا تھا، بتوں کو رکھ کر کعبۃ اللہ کو وہاں پر جو گندہ کر دیا تھا، تو کعبے سے یہ صدا آنے لگی تھی اب مجھ کو منزہ کیا جائے گا، اب مجھ کو پاک کیا جائے گا، مجھ کو میرا اصلی مقام عطا کیا جائے گا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات تھی کہ کعبے سے یہ صدائیں گونجنے لگی تھی، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام دنیا کو ایسا روشن اور ایسا منور فرما دیا تھا کہ ہر چیز کی چمک کو اس سے زیادہ فرما دیا تھا۔ چاند اپنی چاندنی میں زیادہ ہو گیا تھا، اس کے بعد دوسرے دن سورج اپنی روشنی میں زیادہ ہو گیا تھا، پہاڑ خوشی کے مارے بلند ہونے لگ گئے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی تھی کہ دنیا کا ہر ذرہ ذرہ آپ کی ولادت کی خوشی میں مصروف اور مسرور ہونے لگ گیا تھا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا حسن کمال ہے، یہ آپ کی ولادت باسعادت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں جب مبعوث فرمایا نا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھولے میں رہ کر ہی کیا فرمایا، انی عبداللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھ کو نبی منتخب فرمایا۔ اور پھر دوسری طرف فرماتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ساری چیزیں اپنی زبانی بتا رہے ہیں، اور پھر میرے آقا کی شان دیکھیے کہ جیسے ہی ولادت ہوتی ہے تو فوری طور پر سجدے میں جا کر عملی کردار بتاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے قول سے بتاتے ہیں تو میرے محبوب عمل سے بتاتے ہیں کہ رب کا تبارک تعالیٰ کا سجدہ اور اس کی عبادت کیسی ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت کیسے کیسے واقعات رونما ہوئے تھے۔ اور پھر آپ کے حسن کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایسا تھا، آپ کی خوبصورتی ایسی تھی کہ آتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب حسن عطا کیا تھا تو آپ کے حسن کی تاب نہ لاسا کر مصر کی جو شہزادیاں تھیں وہ اپنی انگلیاں کٹا بیٹھی تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی جو خواتین تھیں تاب نہ لا سکی، آپ کے حسن کو برداشت نہ کر سکی اور اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی۔ اور میرے مصطفیٰ کے حسن کا کمال یہ ہے کہ صحابہ اپنی گردنیں کٹا بیٹھنے کے لیے تیار تھے۔ وہاں پر کٹی تھی انگلیاں اور یہاں پر خود کو کٹانے کے لیے صحابہ تیار ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے کہ جن کو سب سے بڑا مداح نبی کہا جاتا ہے، یعنی آج جو ہم نعت خوانی جو کرتے ہیں نعتیں پڑھتے ہیں، تو ان میں سب سے بڑا مقام جس کو عطا ہے وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ان کو اتنا بڑا مقام عطا کیا گیا کہ جب آپ نبی پاک علیہ السلام کی تعریف بیان کرتے، جب آپ نعت خوانی کرتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے منبر سے اٹھ کے ان کو وہاں پر منبر پر بٹھا کر کہتے کہ حسان اب تعریف کرو، اب تعریف بیان کرو، اور پھر خود نبی پاک علیہ السلام اپنی کالی کملی اٹھا کر ان کو عطا فرماتے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی یہ ایسے مداح خان تھے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اسلام لانے سے پہلے کسی کی بھی مذمت کرنے میں بہت زیادہ مشہور تھے، یعنی کسی کو وہ ذلیل کر کے کسی کی مذمت کرنا، کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کی وضو کرنا میں بہت زیادہ مشہور تھے۔ تو عرب کے لوگوں نے دیکھا کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی شان و رفعت بلند ہوتی جا رہی ہے تو کفار نے یہ کیا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کر ان کو کچھ روپیے پیسے دیے اور کہا کہ جاؤ مکے کے پاس جو محمد نامی شخص ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ ان کی مذمت کرو۔
ان کی مذمت کرو، ان کی حضور کرو۔ تو ابھی حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے ابھی حضور کا ابھی چہرہ نہیں دیکھا تھا، آپ کے جلووں کو، آپ کے حسن کمال کو دیکھا نہیں تھا، تو وہ آئے اور آ کر ایک بڑے سے ٹیلے پر بیٹھ گئے، یعنی چٹان پر بیٹھ گئے کہ میں جب حضور کو دیکھوں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں تو پھر میں اس کے بعد کچھ کہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب ایک مرتبہ وہاں پر بیٹھ کر دیکھا تو میرے سامنے سے حضور کا ایک مرتبہ گزر ہوا، میں دیکھا اور خاموش بیٹھ گیا۔ حضور کا دوسری مرتبہ گزر ہوا، میں دیکھا اور خاموش بیٹھ گیا۔ تیسری مرتبہ جب گزر ہوا، میں دیکھنے کے بعد کفار کے پاس واپس گیا اور جا کر پیسے ان کے منہ پہ مارے اور کہا کہ جس کا حسن ایسا ہو تم مجھے اس کی مذمت کرنے کے لیے بھیج رہے ہو؟ جس کا کمال ایسا ہے، جس کی خوبصورتی ایسی ہے، جس کا حسن ایسا ہے، جس کے اخلاق ایسے، تم نے مجھے وہاں پر بھیجا ہے؟ سنو، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان محمد الرسول اللہ، یعنی جس کو مذمت کے لیے بھیجا تھا اور وہی حضور کے سب سے بڑے ناخواں بن کر آ گئے۔ یہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن مبارکہ کا یہ فضل و کمال تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے سامنے ہمارے نبی کو بھیجتا وہ آپ کا دل دادا ہو جاتا تھا۔ اور پھر آگے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں تو دے دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اسباب والی دنیا ہے نا، اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز یہاں پر بغیر سبب کے نہیں کرتا ہے، ہر چیز کو سبب کے ساتھ جوڑ کے رکھتا ہے۔ تب آگے سنتے ہیں کہ جب حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے چہیتے بیٹے کو جب عرب میں مکے کے پاس لا کر رکھ دیا تو آپ جانتے ہیں کہ پہلے کے دور میں ہوتا کیا تھا کہ وہاں پر ایک ایسا قانون چلتا تھا کہ جو بھی گاؤں والی جو عورتیں ہوتی تھیں آ کر یہاں پر شہر والے جو بچے ہوتے ان کو لے جاتی اور دودھ پلاتی، ان کی پرورش کرتی اور اس کے بعد لا کر واپس کرنے کے بعد اجرت لے لیتی تھی۔ اب یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کعبے کے صحن میں رکھ دیا گیا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی ہے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جاتی ہے، تو آپ نے یہ سنا کہ جب ہمارے نبی نے وہاں پر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گود میں جیسے ہی اپنے آپ کو پایا، حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے اندر اچانک سے طاقت محسوس کر لی۔ اس کے بعد جس اونٹنی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار بنا کر بٹھایا گیا اس اونٹنی کی رفتار بڑھ گئی، اور اس کے بعد جب حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے گھر پہنچتی ہے تو کہتی ہے کہ میرے بکریوں میں جن کے تھن خشک ہو چکے تھے وہ دودھ نہیں دیتی تھی، ان میں دودھ بھر آیا، اور جہاں پر سبزہ نہیں اگتا تھا ہر جگہ پر خشک سالی ہو گئی تھی، ہر جگہ پر سبز اور ہریالی اگنے لگ گئی۔ لیکن کہیں پر یہ صحیح سننے کو نہیں ملتا ہے کہ میرے نبی کے وہاں پر جانے کے بعد کبھی بارش بھی ہوئی ہے۔ جو سبزہ اگتا ہے، جو ہریالی اگتی ہے، وہ بارش کے ذریعے سے اگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر کئی وقت سے بارش کو روک کر رکھا تھا، اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر مبعوث فرمایا تو وہاں پر بنا کسی بارش کے سبزے کو اگا دیا۔ یہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت مبارکہ تھی کہ جب وہاں پر آپ تشریف لے گئے تو بنا کسی بارش کے وہاں پر سبزہ اگ گیا تھا۔ اب آگے اور ایک بات بتاتا ہوں، یہ سن لیجئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو تمام کائنات کے لیے ہادی اور رہبر بن کر آئے ہیں، ہر ایک کو ظلمت سے، جہالت سے نکال کر نور کی طرف اور ہدایت کی طرف لے آنے والے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں پاک نسب سے پیدا کیا گیا ہوں، یعنی میرے نسب میں کبھی کوئی بدکاری کرنے والا موجود نہیں ہے۔ میرے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا تک یہ نور جس کے پاس منتقل ہوتا گیا، اللہ تعالیٰ نے سب کو طیب و طاہر رکھا ہے، اس میں کوئی بدکاری والا کوئی موجود نہیں تھا۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا جو نور جو ایک کے بعد ایک منتقل ہوتے گیا، سب نکاح کے ذریعے سے منتقل ہوتے گیا۔ یہی نہیں بلکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے نسب میں حضرت آدم علیہ السلام تک کوئی کافر و مشرک بھی نہیں تھا، کوئی کافر و مشرک بھی نہیں تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے جسمانی طور پر پاک رکھا، اسی طریقے سے روحانی طور پر بھی سب کو پاک رکھا تھا۔ اب کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین جو ہے وہ کفر پر مر گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں وفات نہیں پائے۔ تھوڑا سا عقل سے کام لیں، جس رب نے
جس کے ذریعے سے ساری کائنات کو ہدایت پہنچانا تھا، ساری کائنات کو صراط مستقیم پر جس کے ذریعے سے لانا تھا، کیا ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ ایمان سے محروم رکھ سکتا ہے؟ ساری کائنات کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، تو پھر جس کے ذریعے سے میرے نبی کی یہاں پر پیدائش ہوئی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو مبعوث فرمایا ہے، تو کیا ان کو ایمان کی دولت نہیں نصیب فرمایا تھا؟ علماء اکرام نے بتایا ہے کہ حضرت کریمین جو والدین کریمین جو تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 3 طریقے کے وہاں پر ارشاد نقل ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف پر تھے، اور پھر دوسری بات یہ بتائی گئی کہ وہ فطرت والے دین پر تھے، یعنی وہ کفر اور شرک والی گندگیوں سے بالکل پاک تھے، اور پھر تیسری روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو پھر یہ ایک ایسا معجزے کے طور پر عطا فرمایا کہ آپ گئے اور اپنے والدین کی کریمین کی قبر پر جا کر وہاں پر ان کو زندہ کیا اور پھر ان کو کلمہ عطا فرمایا۔ تو اس طریقے سے وہ ایمان والی حالت میں موجود ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ساری دنیا کے ہادی جو بن کر آئے تھے ان کے والدین کریمین ایمان سے محروم ہیں، کبھی ایسا خیال نہ ہونے پائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو جن سلب سے، جن نسب سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ عنہ تک پہنچایا، تو ان میں نہ کوئی بدکاری کرنے والے تھے، نہ کوئی شرک کرنے والے، نہ کوئی کفر کرنے والے، بلکہ ہر طریقے سے منزہ، وہ بالکل پاک اور بے عیب تھے وہ سارے لوگ۔ اور پھر آگے سنیے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ فرمایا کس کا؟ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ وہ کس طور پر؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک میرے والد ماجد حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اور میرے والد بزرگوار حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کس طور پر؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا ذبیح اللہ بنایا، یعنی جس کے بدلے میں ایک جنتی دمبا ذبح کیا گیا تھا۔ اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، یعنی نبی پاک علیہ السلام کے والد گرامی قدر جو تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے والد حضرت عبد المطلب نے ایک منت مانی تھی۔ وہ منت کے بارے میں 2 روایتیں آتے ہیں کہ جو زمزم کا کنواں جو ابھی ہم کو جو نظر آ رہا ہے، تو بتایا گیا تھا کہ وقت کے اور زمانے کے حالات کی وجہ سے وہ گندا ہو گیا تھا۔ تو حضرت عبد المطلب نے یہ منت مانگی تھی کہ اگر میں اس کو پاک کرنے میں، یعنی اس کو صاف ستھرا کرنے میں اگر میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور پھر دوسری روایت میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے عطا کیے تو میں اپنے ایک بیٹے کی قربانی کروں گا، میں اپنے ایک بیٹے کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دے دوں گا۔ تو جب اپنے بیٹوں کو وہ ٹھہرا کر کے جب قربانی کا نام نکالے تو اپنے سب سے چہیتے بیٹے حضرت عبداللہ کا نام آ گیا۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ جو سب سے زیادہ چہیتے اور لاڈلے ہیں، جب ان کا نام آ گیا تو لوگوں نے حضرت عبد المطلب کو روک دیا کہ ایسا نہ کیا کرے، اپنا جو سب سے چہیتا اور لاڈلا ہے اس کی قربانی نہ دیا کرے۔ لیکن حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں نے تو نظر مان لی ہے، اب میں نظر سے پیچھے تو ہٹ نہیں سکتا ہوں، مجھے رب کی بارگاہ میں قربانی تو پیش کرنی ہی ہے۔ تو لوگوں نے یہ کیا کہ ٹھیک ہے، آپ ایک کام کریں، ادھر 10 اونٹ کو ٹھہرا کریں اور پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ کو ایک طرف ٹھہرا کریں اور پھر خورا اندازی کریں، یعنی چٹی اچھالیں۔ اگر 10 اونٹوں کی قربانی کا نام آتا ہے تو آپ حضرت عبداللہ کے بدلے وہ 10 اونٹوں کی قربانی دے دیں، رب کی بارگاہ میں قربانی کے لیے اونٹوں کو پیش کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو 10 اونٹوں کو ٹھہرا کیا گیا اور پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ کو ٹھہرا کیا گیا۔ جب نام نکالا گیا تو پھر حضرت عبداللہ کا ہی نکل گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ 10 اور اضافہ کر کے پھر سے چٹھی کو سارے پھر سے قرآن اندازی کریں، تو 20 اونٹوں کو ٹھہرا کیا گیا، پھر نام نکالا گیا، پھر حضرت عبداللہ کا ہی نام۔ اسی طریقے سے ترتیب ہوتے 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 10 مرتبہ ہو گئی، 100 اونٹ ٹھہر گئے، اس کے بعد تب کہیں جا کے اونٹوں کا نام آیا۔ تو حضرت عبد المطلب نے تمام کے تمام 100 اونٹوں کو اپنے چہیتے بیٹے کے بدلے میں قربان کر دیا۔ تو اس طریقے سے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قربانی کو بچا لیا گیا اور آپ کے بدلے میں 100 اونٹوں کو قربان کر دیا گیا۔ تو یہ اسی نسبت کی طرف ہمارے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ تو اس طریقے سے نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور آپ کا نسب مبارک اس طریقے سے ہے۔ تو وہ آگے اور میں آپ کے سامنے یہ بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی نسبت مبارکہ جس چیز سے جڑتی گئی اس کو سرفراز کرتی گئی۔ اور اب ہماری باری دیکھیے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم جیسے گنہگاروں کو جب محبوب کی امت میں پیدا فرمایا تو بس اتنا ہی فضل نہیں فرمایا کہ صرف پیدا کیا، بلکہ فرما دیا کنتم خیر امت
اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ فرمایا کہ میرے محبوب سے جس چیز کو جوڑ دیتا ہوں اس کے مقام کو میں بلند کر دیتا ہوں۔ تو اے لوگو، جب میں نے تم کو اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرما دیا تو ساری امتیں جتنے بھی نبیوں کی گزری ہیں میں نے ان سب پر تم سب کو مقام و منزلت عطا فرما دیا اور تم کو خیر امت کے لقب سے سرفراز فرما دیا۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم جیسے گنہگاروں کو بھی ایسا بڑا مقام عطا فرما دیا، اور ساتھ ساتھ پھر ہماری یہ ذمہ داری بھی بتائی ہے۔ کیا فرمائی ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہار کو یہ جو بڑا مقام عطا کیا گیا تو تم پر دو ذمہ داریاں بھی دی گئی، وہ کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکے بھی رکھنا ہے، برائی سے روکتے رہنا ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا ہے ہم کو، تو ساتھ میں دو ذمہ داریاں بھی عطا کی ہے کہ ہم کو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکتے رہنا ہے۔ تو یہ میلاد مبارکہ کا جو مہینہ آیا ہوا ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کی سیرت کو ہم کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو ہمارا یہ فریضہ، یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس بابرکت مہینے میں جتنا ممکن ہو سکے نیکیوں سے اپنے دامنوں کو بھر لے اور جتنا ہو سکے گناہوں سے محفوظ ہوتے رہے، خود بھی نیکیوں کی طرف راغب ہو اور دوسروں کو بھی نیکیوں کی طرف لانے کی کوشش کرتے رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کہ مولا ہمیں کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو سننے اور جاننے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنائے۔ مولا اس میلاد مبارک کا جو مہینہ چل رہا ہے مولا اس کی برکت سے مولا ہم کو نماز پنجگارہ پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما، نبی پاک علیہ السلام سے سچی محبت کرنے والا بنا، مولا محبت کو عام کرنے والا بنا۔ مولا ہم میلاد مبارکہ کے مہینے میں جو بھی عمل کرتے ہیں تیرے اور تیرے حبیب کی رضا کی خاطر ہمیں عمل کرنے والا بنا، ریاکاری دکھاوے سے مولا ہماری حفاظت فرما دے، مولا آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما دے، مولا مولا ہمارے سینوں کو کینوں سے محفوظ فرما دے، مولا حسد جلن بغض جیسی بیماریاں ہمارے سینوں میں جو پنپتی رہتی ہیں مولا ان ساری چیزوں سے ہماری حفاظت فرما دے، مولا مولا آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما دے، مولا مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، مولا مسلمانوں کو سرخرو عطا فرما دے، مولا مولا ہم جو بھی دعائیں مانگتے ہیں مولا اپنے رحم و کرم سے اور نبی پاک علیہ السلام کی صدقۃ فعل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔